ریڈیو پاکستان ڈائمنڈ جوبلی پروگراموں کے سلسلے میں خصوصی مذاکرہ کامیابی کا سفر پیش خدمت ہے۔ میزبان عبد المجید بلوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ڈائمنڈ جوبلی پروگراموں کے سلسلے میں مذاکرہ کامیابی کا سفر لے کر آپ کی خدمت میں عبد المجید بلوچ ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیو سے حاضر ہے۔ اور سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائمنڈ جوبلی پروگراموں کا جو سلسلہ ہے، جس میں ہم ڈاکومنٹریز، فیچرز، ڈرامے اور مختلف شعبوں کے حوالے سے مختلف پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور آج کا جو مذاکرہ ہے وہ کھیلوں کے حوالے سے ہے۔ اور بلا شبہ کھیل ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں پاکستان نے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی شعبے میں نام پیدا کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ اگر ہم معیشت کی بات کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں یا تعلیم کی بات کریں۔ ان میں آگے جانا بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے، بہت ہی محنت طلب ہے اور بہت ہی سرمایہ کی ضرورت ہے، ایک پورے نظام کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک ہماری فنکار برادری کا تعلق ہے، جہاں تک ہمارے کھلاڑیوں کا تعلق ہے، یا شعبہ کھیل یا آرٹ اینڈ کلچر، یہ دو ایسے شعبے ہیں کہ جس میں انفرادی سطح پہ ہمارے پاکستانیوں نے عالمی سطح پہ نام پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور آج کا جو مذاکرہ ہے اس میں ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ کھلاڑی کی بات بھی ہوگی، کھلاڑیوں کی بات بھی ہوگی اور کھیل کی بات بھی ہوگی۔ اور اس مذاکرے میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب اعجاز خان۔ آپ معروف صحافی ہیں اور اسپورٹس جرنلسٹ، یعنی کہ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں۔ آپ نے عالمی سطح پہ کھیلوں کے مقابلے کور کیے ہیں اور گزشتہ 3 عشروں سے اوپر کا تجربہ رکھتے ہیں، بلکہ آپ قومی ہاکی ٹیم کے پلیئر بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف مواقع جو ہیں ان پہ آپ موجود تھے جب وطن عزیز پاکستان کا جھنڈا بیرون ملک جو ہے وہ فضا میں بلند ہو رہا تھا اور پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ گایا جا رہا تھا۔ ایسے مواقع آپ نے دیکھے ہیں، آپ وہاں پہ موجود رہے ہیں، آپ سے بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فون لائن پر ہمارے ساتھ سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید بھی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے۔ اور امجد عزیز ملک ایک جانا پہچانا نام ہے، آپ ان کو سنتے بھی رہے ہیں، معروف صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے کھیلوں کو کور کر چکے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ ان کی گفتگو بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، اور وہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں اس حوالے سے، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اعجاز صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یقیناً جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، آپ کے تھرو اور ریڈیو پاکستان یقیناً ہمارا ایک جانا پہچانا نام پاکستان کا، جی، اس کے تھرو میں تمام کو ڈائمنڈ جوبلی پہ مبارکباد دوں گا۔ اور یقیناً یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے نہ صرف سپورٹس کو چنا، بلکہ جتنے بھی سیکشن آف سوسائٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے اس کے تھرو۔ اور سپورٹس چونکہ ایک اہم شعبہ ہے، اور ہماری جو اوور آل پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس میں 46-47% یوتھ ہے۔ اگر کھیل کی بات کی جائے تو یہ ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے، اور یقیناً ایک اچھی صحت کے لیے کھیل بہت ضروری ہے۔ اگر گراؤنڈ کے تھرو ہی جایا جائے اور بچوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اعجاز صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ جو ہے بہت سارے مواقع جو کھیل کے حوالے سے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ وہاں موجود رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایک جائزہ دیجئے ہمیں، ہمارے سننے والوں کو بھی، کہ پاکستان نے کس طرح سے نام کمایا کھیلوں کی دنیا میں، اور وہ لمحات کیسے آپ کو لگے جب مختلف مواقع آپ نے دیکھے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کو دیکھ لیں، یا کرکٹ کو دیکھ لیں، یا ایتھلیٹکس کو دیکھ لیں، مختلف مواقع ہیں آپ نے کور بھی کیے ہیں۔ پاکستان جیتا، نمبر 1، فضا میں سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے، قومی ترانہ
گایا جا رہا ہے گونج میں. دیکھیں میں جو ابھی آپ صرف بول رہے ہیں تو میری بالکل وہ جیسے بندے کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ وہ لمحات ہیں کہ یہ جو ہے آپ ایکسپریس اس کی اس طرح ایکسپریس نہیں کر سکتے جس طرح کا اس کا حق ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ میں جب سڈنی ورلڈ کپ پاکستان جیت رہا تھا، ہاکی ورلڈ کپ، چوتھا ورلڈ کپ پاکستان جیت رہا تھا، تو میں سڈنی میں تھا. آپ یقین کریں کہ خوشی کے لمحات میں، یعنی مجھے ابھی بھی میں اگر وہ میموریز ریکال کرتا ہوں تو مجھے ابھی بھی وہ پل جب یاد آتا ہے تو میں اس ترانے کے ساتھ خود رویا ہوں. صحیح. اور جتنے بھی پاکستانی فرت تھے جذبات میں آگے، بالکل، تو وہ چیزیں اس طرح تھی کہ وہ خوشی کا جو رونا ہے، اور پھر جب آپ دیکھ رہے ہیں پورے ورلڈ نیشن میں اور پھر اتنے کراؤڈڈ اس میں کہ پاکستان جیت رہا ہے اور پھر پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ گایا جا رہا ہے، تو وہ ایک الگ سے جذبات ہوتے ہیں. اور پھر کھلاڑیوں کے دم سے یہ ترانے پاکستان کے بہت ایسی جگہوں پہ بج چکے ہیں. یعنی اب یہ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں 28 سال بعد ہمارے ایک دیہات سے اٹھنے والے ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں ریکارڈ تھرو کر کے، یعنی 90+ تھرو کر کے اس نے جو ہے وہ گولڈ میڈل پاکستان کے لیے کامن ویلتھ گیم میں جیتا. یہ کچھ اور جذبات تھے. ظاہر ہے پورا جو پاکستان تھا وہ سٹک تھا کہ رزلٹ کیا آئے گا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. اور پھر وہ نہ صرف گولڈ میڈل جیتتا ہے بلکہ وہ ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے. ہی از دی اونلی پلیئر کریٹڈ اے ورلڈ ریکارڈ ان جیولن تھرو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان نے اسپورٹس کے میدان میں، اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کے اسپورٹس کے میدانوں میں جو ہمارے ملک کی جو پہچان رہے ہیں، وہ یقیناً قومی ترانے کے شکل میں رہے ہیں. اور قومی ترانہ بہت سے ایسے انٹرنیشنل فورا پہ بجتا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے، ابھی تک یہ کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس نے 4 ورلڈ کپ ہاکی میں جیتے ہیں. پاکستان 4 ورلڈ کپ ہاکی میں جیت چکا ہے. پاکستان نے 37 سال تک اسکواش میں رول کیا. اس طرح اگر اچھا اجازت دیکھیں، میں قطع کلامی معاف کہ آپ نے ہاکی کا ذکر کیا، تو ایک زمانے میں، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان تو ہاکی میں انبیٹیبل بالکل ہوا کرتا تھا. بالکل، یعنی کہ جتنے بھی ٹائٹلز ہیں وہ پاکستان نے انٹروڈیوس کرائے. جی بالکل. ورلڈ کپ پاکستان نے کرایا، انٹروڈیوس کرایا. چیمپئنز ٹرافی جیسا ایک جو ہے جس میں ورلڈ کے ٹاپ 6 ٹیم کھیلتے ہیں، اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے کہ ٹاپ 6 ٹیم، اور وہ ہم اتنی مرتبہ جیت چکے ہیں. یہ ہمارا ان کا موجب جو ہے وہ پاکستان تھا. لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، پاکستان نے سب کچھ کیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک گراس روٹ لیول پہ جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کسی بھی گیم میں ہم نہیں بنا سکے. یعنی دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے 37 سال تک دنیا اسکواش پہ رول کیا، 7 ورلڈ چیمپئن پروڈیوس کیے، اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جہانگیر خان کا نام ہے کہ 555 ان بیٹن میچز ہیں، 99 جانشیر خان کے میچز ہیں ان بیٹن. یہ وہ ریکارڈز ہیں کہ وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے رہنے تک تو میرے خیال ہے یہ پاسبلٹی ابھی تک تو نہیں ہے میرے اس 40 سال کے کیریئر میں. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ پلیئر آئے گا کہ وہ اتنا کرے گا. یعنی 10 ٹائم آپ ورلڈ چیمپئن رہے ہیں جانشیر، 8 ٹائم جہانگیر 10 ٹائم ورلڈ چیمپئن، جانشیر 8 ٹائم ورلڈ چیمپئن. تو یہ چیزیں جو ہیں گراس روٹ لیول پہ ہم اپنے سپورٹس کو وہ چیز نہیں کر سکے. اور یقیناً ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ وہ سیکٹر ہے کہ اگر اس کو پراپرلی مینیج کیا جائے اور اس کو ہمارے ینگسٹرز کو پراپرلی موٹیویٹ کیا جائے تو یقیناً یہ جو نام ہے، یہ جو قومی ترانہ ہے، یہ جس طرح جاری ہے مختلف فورا پہ، اور پاکستان کے قومی ترانے جو ہیں وہ ہمارے ان کھلاڑیوں کے دم سے مختلف فورا پہ جو ہے وہ بج رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں، تو یقیناً ایسا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سیکٹر پہ اگر انویسٹمنٹ ہو اور پراپر سٹرکچر ہو تو یقیناً
ہم اس میں اور بھی نام کما سکتے ہیں۔ اعجاز صاحب، آپ سے مزید اس پہ بات ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید، ان سے ہم بات کریں گے۔ یاسر حمید صاحب، اب اسٹوڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں وطن عزیز پاکستان نے جو کھیلوں میں نام پیدا کیا ہے، شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو میں آپ سے بھی بطور کھلاڑی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے کامیابیاں حاصل کی ہیں کھیل کے میدان میں؟ جی، بطور کھلاڑی پاکستان نے جو مختلف کھیلوں میں اور اسپیشلی کرکٹ میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور جس طرح پاکستان نے کرکٹ میں اپنا نام روشن کیا دنیا میں، تو میری بحیثیت کھلاڑی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقی کھیلوں میں بھی اسی طرح نام روشن کرے۔ اچھا یاسر صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ چونکہ خود بھی پلیئر ہیں اور رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹر، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کھلاڑی جو ہیں کسی بھی کھیل کا ہو، آپ اس کو کتنا ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں کہ جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں اور ہمارے جو پاکستانی کھلاڑی ہیں؟ جی، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہر سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کھلاڑی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر باقی کھیلوں کا اتنا موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھلاڑی کی صحیح طرح ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کی گائیڈ لائن صحیح نہیں ہے، ان کے لیے فیسلٹیز وہ نہیں ہے، اور بہت سے کھلاڑی اپنے خرچے پہ ایون اولمپکس جیسی کھیلوں میں بھی وہ اسپانسرز نہیں ہوتے اور اپنے خرچے پہ وہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے۔ پاکستان کا جو اسپورٹس بورڈ ہے کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھے۔ کرکٹ کے علاوہ بھی باقی کھیل جو ہیں وہ بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے ریسنٹلی جو سیف گیمز ہوئی تھی ان میں بھی ہم نے ریسلنگ میں میڈلز جیتے ہیں، پھر وہ جو تھرو ہے اس میں ہم نے گولڈ میڈل جیتا تھا، ارشد ندیم نے جو جیتا ہے۔ تو اس طرح جو باقی کھلاڑی ہیں دنیا بھر میں باقی سپورٹس جو اچھی کنٹریز ہیں وہ باقی سپورٹس کو بھی اسی طرح پروموٹ کرتی ہیں جس طرح وہ اپنی مین سپورٹ کو کرتی ہیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ فار دا نشو و نما کے لیے بہت اچھا ہے اور نیشن کے لیے بہت اچھا ہے۔ صحیح۔ یاسر صاحب، یہ بتائیے کہ اب سننے والے بھی دیکھنے والے بھی پوری دنیا میں جو کھیلوں کے شائقین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے بہت سائنٹیفک ہو گئی ہے، یعنی کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ صرف امپائر پہ ہی ڈیپینڈ کیا جاتا تھا، امپائر جو فیصلہ دے دے، لیکن اب تو اتنا سائنٹیفک ہو گیا ہے کہ ایک اسکرین پہ جو وہ ریویو لے لیا جاتا ہے جسے DRS سسٹم کہتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ اچھا ہے سپورٹس کی ترقی کے لیے؟ جی بالکل، کرکٹ سائنٹیفک ہو گئی ہے، اور 2008 میں انڈیا اور سری لنکا کا جو پہلی دفعہ جس میں DRS سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا، ڈیسیژن ریویو سسٹم جسے ہم کہتے ہیں DRS، تو پھر آفیشیلی 2009 میں اس کو T20 کے لیے پھر لازم قرار دے دیا گیا تھا 2014 میں، تو 2009 میں یہ آفیشیل ہو گیا تھا۔ تو اس سے بہت ہی میرے خیال سے ہیلپ فل ہے امپائرز کے لیے، اور گراؤنڈ میں جو ڈیسیجنز ہیں اس میں بڑا ہیلپ فل ہے کہ 100% ڈیسیجن ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اکثر پہلے جو تھا امپائر غلط آؤٹ دے دیتے تھے، بیٹسمین اچھا کھیل رہا تھا غلط آؤٹ ہو جاتا تھا، یا ڈیسیجن میں امپائر سے غلطی ہو جاتی تھی۔ تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ ایک ریویو موجود ہے کھلاڑی کے پاس جس پہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یار امپائر سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اس پہ ریویو لے سکتا ہے۔ کھیلوں کو بہتر کرنے کے لیے نظام تو یہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں آئی فیل کہ تھوڑی سی ٹیمز کم ہیں فرسٹ کلاس میں، لیکن جو نیچے کا جو سٹرکچر ہے جسے ہم سٹی کرکٹ کہتے ہیں، اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں پرفارمرز ہیں ان کو پریورٹی دی جائے اور ان کو ترجیح دی جائے تو وہ سسٹم بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اوپر 6 ٹیمیں رکھنی ہیں نو پرابلم، لیکن آپ کا جو سٹی کرکٹ ایسوسیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو، جس طرح ڈسٹرکٹ ہے پھر اس کے بعد ڈویژن ہے، تو جو یہ اس سال جو سننے میں آ رہا ہے کہ سلیکشن ٹھیک ہوئی ہے، کافی حد تک جو ہے لڑکے مطمئن ہیں کہ جن لڑکوں نے پرفارمنس کی ہے انہی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اسی سسٹم پہ ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، کوئی بھی سسٹم ہو اگر آپ کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو وہ جب سسٹم کو فیل کریں گے آپ تو پھر چیزیں خراب ہوں گی۔ آپ سسٹم ایک بنائیں، یہ ایک لا
پاس ہونا چاہیے کہ یار یہ سسٹم ہے, اس پہ سارے متفق ہوں, ٹھیک ہے, کوئی ایسی باڈی ہو, ایسی کوئی گورننگ باڈی ہو جو کہ انانیمس ہو اور جس پہ سارے اتفاق کرتے ہوں, سارے اسٹیک ہولڈرز اتفاق کرتے ہوں کیا ٹھیک ہے یہ جو ڈیسیجن ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, بڑی بڑی کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ جو انانیمس باڈیز ہوتی ہیں وہی ڈیسیجن میکر ہوتی ہیں, اور وہ ان میں سارے کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں, ان میں کسی کا کوئی اینگل نہیں ہوتا, وہ صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے اور سسٹمز کے لیے سوچتے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح کی تھنکنگس لے کے آنی ہوں گی, اور جو اچھے لوگ ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جو سینئرز ہیں, ان کو ہمیں اس میں ڈیسیجن میکر کرنا ہوگا جن کے ڈیسیجن پہ سارے اسٹیک ہولڈرز متفق ہوں. جی بہت شکریہ یاسر حمید, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. اعجاز صاحب, میں نے جس طرح سے یاسر حمید سے بھی پوچھا کہ کرکٹ اب بڑی سائنٹیفک ہو گئی ہے, بالکل ہے, آپ دیکھتے ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں, اب تو یعنی کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی تھوڑا سا شک ہو جائے امپائر کو, وہ اسکرین پہ ریویو لے لیتا ہے اس کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا باریک بینی کے ساتھ چیک ہونا بال کا, یعنی کہ اگر بال تھوڑی سی بھی لگی ہے تو وہ ایک کمپیوٹر پہ گراف پہ آ جاتا ہے کہ بال ٹچ ہوئی ہے, تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے یا یہ نیچرل نہیں ہے, اس کو اتنا نہیں ہونا چاہیے سائنٹیفک کہ اتنا کانشیس ہو کے پلیئر کھیلے؟ دیکھیں بہت سی, اگر آپ پاسٹ کو لے لیں, ابھی جو ڈیسیجنز ہو رہی ہیں اس پہ, تو یقیناً ابھی جو ڈیسیجن ہو رہی ہے تو وہ یقیناً اس طرح ہے کہ چونکہ ریویو جو ہے وہ سائنٹیفکلی انوالو اس لیے ہوا ہے کہ بہت سے کھلاڑی اس کا شکار ہو چکے ہیں پاسٹ میں, اور غلط ڈیسیجنز ہو چکی ہیں, ٹیمیں ہاری ہیں, پلیئرز اپنا 50 نہیں کر سکا, 100 نہیں کر سکا, 200 نہیں کر سکا, نو بال جو ہے اس پہ کیچ ہوا. اس طرح یہ چیزیں جو ہیں کنٹروورشل تھی, اور اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے جو فیئر پلے ہے, اسپیشلی ہر گیم میں فیئر پلے جو ہے اس کی حیثیت کلیدی ہے. تو یہ ہم اس کے تھرو, جو ٹیکنالوجی ہے ہم اس کے تھرو جا رہے ہیں فیئر پلے کی طرف. تو میرے خیال میں کہ جب آپ فیئر پلے ہوگا اور دونوں کے لیے ایک سی فیلڈ ہوگی, بیلنس فیلڈ ہوگی, تو تب جب کمپٹیشن ہوگا تو اس میں جو انوالومنٹ ہوگی یقیناً وہ چاہے ویورشپ ہے, لسنرشپ ہے, وہ سارا ان کو بھی وہ اچھا لگے گا. اور یقیناً یہ جو ٹیکنالوجیز یوز کی جا رہی ہیں یہ اس لیے ہے کہ آپ کو بالکل فیئر ڈیسیجن کی طرف لے کے جائے, کیونکہ انسان ہے اور امپائر جو کھڑا ہے وہ بھی ظاہر ہے انسان ہے, غلطی اس سے بھی ہوتی ہے, لیکن اس غلطی کا ایک ریویو اگر آپ کو مل جائے تو میرے خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے گیم کے لیے. اور وہ کھلاڑی جو کریز پہ موجود ہے, یعنی دیکھیں آپ نے بہت سے ہم نے دیکھے ابھی انٹرنیشنل, ابھی جو میں نے ورلڈ کپ کور کیا دبئی میں, تو یہ ریسنٹلی, تو ظاہر ہے اس میں یہ ساری ڈیسیجنز آئیں, اور ٹائم فریم آتا ہے کہ ود ان ٹائم آپ نے بال کرنا ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی لیگر کی بالنگ میں تو ٹیم جو ہے وہ پینلٹی ہو جاتی ہے, مطلب آپ نے سستی بھی نہیں دکھانی. یعنی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی بال جو ہے وہ شیک کر رہا تھا, اس کو تھوک لگا رہا تھا زیادہ, تو وہ دیکھا کیمرے نے دیکھا, اس کو کیپچر کیا اور امپائر کو بتایا کہ وہ جو ہے بال لگا رہا ہے, اس پہ تھوک زیادہ لگ گیا ہے. امپائر نے بال فوراً اس سے لے کے اور دیکھا ہے اور وہ چینج کروا دیا. صحیح. تو وہ جو بال ٹیمپرنگ ہوتی تھی, وہ جو انفیئر مینز ہوتی تھیں, وہ چیک ہو رہے ہیں کیمرہ سے. صحیح. اور تو مطلب آپ کے نزدیک یہ حوصلہ افزا ہے کہ گیم اب اتنی فیئر ہو گئی ہے ٹیکنیکلی کہ کوئی بھی اس میں 2 نمبری یا کوئی بھی انفیئر مین استعمال نہیں کر سکتا. یہ چیزیں جو ہے دیکھیں, جب آپ بیلنس فیلڈ ہوگی نا, تو لوگوں کو دیکھنے والوں کو جو گراؤنڈ میں موجود ہیں وہ بھی, اور جو الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جو دیکھ رہے ہیں اس کو, ابھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے لوگوں کی اس چیزوں میں, تو ان کو ایک بالکل فیئر پلے ملے گا. جب فیئر پلے ملے گا اور بیلنس فیلڈ ہوگی
تو اس گیم کا بھی مزہ ہوگا کہ ہاں یہ گیم جو ہے اس طرح. صحیح. اجاز صاحب آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے، جیسا کہ ہم نے سامعین کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شریک ہوں گے گفتگو میں امجد عزیز ملک، معروف صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں کھیلوں کی کوریج میں. امجد عزیز صاحب آپ کو مذاکرے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اجاز خان. آپ بھی معروف جو ہے اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کھلاڑی بھی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کھیلوں کو کور کیا ہے، اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، اور وطن عزیز پاکستان کی شاندار کامیابیاں ہیں گزشتہ 75 سالوں میں، تو تھوڑا سا آپ سے ہم آپ کا تجزیہ سننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی 75ویں قیام کی جو سالگرہ ہے اس پر نہ صرف ریڈیو پاکستان نے مختلف موضوعات پر پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں، جو کامرانیاں ہیں، اس کا احاطہ کیا، بلکہ خاص طور پر کھیلوں کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں کھیل کے میدان میں ان کی بھی بات ہو. تو یقینی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کھیلوں کی، تو پاکستان نے کھیلوں کی دنیا میں بہت نام کمایا ہے. جب پاکستان بنا اور ہندوستان اور پاکستان کی دو الگ الگ ٹیمیں بنی، تو یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان نے اپنے قیام کے فوراً بعد نہ صرف یہ کہ اولمپک مقابلوں میں حصہ لیا، بلکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور نہ صرف اپنے مد مقابل بھارت کو شکست دی، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کو بھی کے خلاف بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اور اگر آپ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اسکواش کی بین الاقوامی دنیا کا ایک جائزہ لیں، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے 7 عالمی چیمپئنز نے پاکستان کا نام روشن کیا. خاص طور پہ پہلے پاکستان کے جو اسکواش چیمپئن تھے ہاشم خان، پھر ان کے بھائی اعظم خان، پھر روشن خان، محب اللہ سینئر، قمر زمان، جہانگیر خان اور پھر جان شیر خان. اگر ہم ہاشم خان کی کامیابیوں کا ایک جائزہ لیں تو انہوں نے عالمی سطح پر برٹش اوپن، ان دنوں میں برٹش اوپن کے جو مقابلے تھے ان کو بھی عالمی چیمپئن شپ کی قسم کا مقام حاصل تھا. تو ہاشم خان نے کامیابیوں کا آغاز کیا، اور آپ یہ دیکھیے بات جب جہانگیر خان پہ آئی تو انہوں نے دنیا میں واحد کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا جنہوں نے 500 سے زیادہ مقابلے بغیر کسی ایک میچ میں شکست کے جیتے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور جہانگیر خان نے بلا شبہ پاکستان کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پہ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کو کھیلوں میں خاص طور پہ اسکواش کے میدان میں کامیابیوں کی خبریں دیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم ریڈیو پاکستان سنا کرتے تھے اور جو اسپورٹس کے جو پروگرام ہوا کرتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ ہم خود کرتے تھے، بلکہ جب سنتے تھے تو تب جب بھی کوئی اسکواش کا ایونٹ ہوتا تو جہانگیر خان کوئی میچ ہارے بغیر فائنل تک پہنچتے اور پھر فائنل میں کامیابی حاصل کرتے. شاید ہی کوئی ایسا ٹورنامنٹ تھا جس میں جہانگیر خان کو شکست ہوئی ہو. لیکن اس کے بعد پھر اس سلسلے کو کسی حد تک آگے بڑھایا جان شیر خان نے. جان شیر خان نے بھی بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، عالمی سطح پر پاکستان کے لیے عظیم کامیابیاں حاصل کیں. جبکہ برٹش اوپن ہو یا عالمی چیمپئن شپ ہو یا دنیا میں کھیلے جانے والے جتنے بھی بڑے مقابلے تھے اس میں جان شیر خان نے کامیابیاں حاصل کی. اسی طرح جونیئر کی سطح پر بھی پاکستان کے کئی کھلاڑیوں نے اسکواش کے میدان میں کامیابیاں حاصل کر کے پاکستان کا نام جو ہے وہ باقی ممالک کی فہرست میں سر فہرست رکھا، اور پاکستان کا پرچم جو ہے وہ سر بلند رہا. کرکٹ کے میدان میں پاکستان نے اگرچہ عالمی کپ جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کیا، ایک ہی مرتبہ عالمی کپ جیتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرکٹ کے مختلف فارمیٹس ہیں ان میں بھی پاکستان کی ٹیموں نے کامیابیاں حاصل کیں اور پاکستان کا نام روشن کیا. کھلاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو ایک طویل فہرست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ اب اگرچہ ہاکی کے مقابلے میں زیادہ عام ہو گیا ہے. جی امجد، آپ کرکٹ کا بھی بتائیے، لیکن میں آپ سے ہاکی کا ذکر کروں گا. اور ہاکی میں بھی پاکستان نے بہت زیادہ نام کمایا ہے اور ٹائٹل جیتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور کافی معاملہ زوال پذیر ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاکی کو دوبارہ سے اس کا ریوائول کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اگر ان کامیابیوں کو دیکھیں ہاکی کے میدان میں وہ بھی لازوال تھیں، اگرچہ آج کل پاکستان کا قومی کھیل تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہے، اور بہت سے جو ٹرف ہیں آرٹیفیشل ٹرف وہ تو بچھا دیے گئے ہیں، لیکن کھلاڑیوں میں شاید وہ جذبہ نہیں رہا، وہ جو چاہت تھی کھیل سے وہ شاید کسی حد تک کم ہوئی ہے۔ اور ممکن ہے کہ حکومتی سرپرستی کی بھی بات کی جائے کہ اگر حکومتی سرپرستی ہوتی اور اس کھیل کے لیے اگر مستقبل میں ہو تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جو کھلاڑی ہیں وہ قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ امجد عزیز ملک، آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور بلکہ جس پہلو پہ میں اعجاز خان صاحب سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا اسپورٹس کی کھیلوں کی ترقی میں بہت بڑا کردار ہے، اور جس طرح سے امجد نے بتایا کہ کمنٹری کھیل یہ لازم ملزوم چیز ہے بالکل ریڈیو پاکستان، تو آپ بھی منسلک رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے؟ جی بالکل، میں 99 میں انڈین سیریز تھی ہاکی اور کرکٹ دونوں میں نے کور کیا انڈیا میں، مختلف شہر تھے انڈیا کے وہ دونوں کور کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی میں جب پری اولمپک کے لیے گیا، جاپان، چائنا ایشین گیمز کے لیے گیا، یہ مختلف جتنے بھی انٹرنیشنل گیا، گولڈ کوسٹ گیا، کامن ویلتھ گیم آسٹریلیا میں نے کور کی، تو ریڈیو کے ساتھ جو ہے رابطہ توڑا نہیں ہے، اور ریڈیو جو ہے ہمارا مین ٹول ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ریڈیو کی کمنٹری ایسی ہوتی تھی، آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ آپ اس میچ کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، اتنے اچھے کمنٹیٹر جو ہے اس کے ساتھ گزرے ہیں مختلف ادوار میں، اور انہوں نے یقیناً اسپورٹس کے لیے بہت اہم رول ادا کیا ہے، کیونکہ ریڈیو کی جو لسنرشپ تھی وہ وداؤٹ بارڈرز تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ ایک مین کردار ادا کر رہا ہے، آج بھی ادا کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے ٹی وی کے کمنٹیٹرز کا نام لینا چاہیں گے؟ بالکل، یعنی آپ چشتی مجاہد صاحب ہیں، منیر صاحب ہیں، حسن جلیل صاحب ہیں، یہ جو ہے اصلاح صاحب ہیں، اصلاح الدین اپنا وقت کا ایک اولمپئن جو ہے وہ کرتے رہے، شہناز شیخ صاحب کرتے رہے ہمارے ساتھ، تو امجد عزیز ملک جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا انہوں نے کمنٹری کی ہے، مختلف ہالینڈ میں ہمارے ساتھ گئے، وہاں ہالینڈ سے کمنٹری کی امجد عزیز ملک نے، آسٹریلیا میں میرے ساتھ گئے، وہاں سے کمنٹری کی، مختلف میچز کی، 4 نیشن کی، 6 نیشن کی۔ تو چیزیں یہ ہیں کہ ریڈیو کا جو ہے وہ پائنیئر تھا، جیسے کہ ایک فاؤنڈر آپ ہوتا ہے، ریڈیو نے وہ رول ادا کیا ہے اور ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہر ایک کو اس وقت، ابھی تو بڑا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو یقیناً وہاں ٹیلی ویژن آ گیا ہے، لیکن ٹیلی ویژن کا جب آیا تو اس سے پہلے ریڈیو کا جو رول تھا، یقیناً لوگوں نے کہا ٹی وی آ جائے گا تو ریڈیو کا رول کم ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ریڈیو کا رول کم ہوا ہے، بلکہ ریڈیو جو ہے وہی اپنا پائنیئر کا رول، یعنی ایک باپ کا رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور یقیناً بہت اہم ریڈیو کا رول ہے سپورٹس کے فروغ میں، اور خاص کر جو اپنی لسنرشپ ہے اس کی، ان تک سپورٹس ایکٹیویٹیز کو پہنچانا۔ بالکل اعجاز صاحب، اس طرح کے بے شمار اعزازات ہیں اور بے شمار کامیابیاں ہیں، اور اتنے مختصر سے وقت میں ان کو کور کرنا، ان کا احاطہ کرنا یقیناً بہت مشکل ہے، محال ہے، اور ہمارا وقت بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آپ سے مزید بھی ہم باتیں کرتے پاکستان کی کامیابیوں کے حوالے سے، کھیلوں کے حوالے سے، لیکن پھر کسی اگلے مرحلے میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ سامعین اکرام، آج ہم نے جو بحث کی وطن عزیز پاکستان کی کھیلوں میں جو کامیابیاں ہیں، شاندار کامیابیاں ہیں، ان کی یقیناً فہرست بہت طویل ہے، اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں اپنے ماہرین کے ذریعے سے پیش کریں، اور یقیناً یہ ایک ایسا شعبہ ہے، جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا کہ کھیل ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ وطن عزیز پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، اور جتنی کامیابیاں انفرادی سطح پہ ہمارے کھلاڑیوں نے
وطن عزیز کا نام بین الاقوامی سطح پر پیدا کیا ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا فخر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آپ کا میزبان عبد المجید بلوچ، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو تھے معروف صحافی، تجزیہ کار، سپورٹس جرنلسٹ جناب اعجاز خان، اور فون لائن پر تھے سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید اور سپورٹس جرنلسٹ جناب امجد عزیز ملک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مذاکرہ آپ نے سنا، کامیابی کا سفر۔ ریکارڈنگ انجینئر نور حسین، پروڈیوسر سردار اعظم خان، پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔